الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جنت جس کو کہتے ہیں وہ میری دیکھی بھالی ہے، جنت جس کو کہتے ہیں وہ میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، وہ حق نواز جھنگوی ہو یا اسار الحق جھنگوی ہو، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، سبحان اللہ، اور ایسے جینے والوں کو ہم سمجھتے ہیں مردہ، الفت پیمبر سے قلب جن کے خالی ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفاء امت و نوجوان دوستو، 15 منٹ کی حاضری اور آپ حضرات کی بھرپور توجہ کا طالب، ایک شہید کی روح سے عہد وفا کرتے ہوئے آپ اور میں یہاں پر جمع ہیں، کائنات کے عظیم پیغمبر کے اس عظیم انقلاب کی ثمرات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو 23 سال میں دن رات رسول خدا نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے دنیا میں برپا کیا۔ اس بوڑھے آسمان نے اور بوڑھی دھرتی نے نہ زمانے میں ایسا انقلاب دیکھا، نہ جماعت انقلاب دیکھی، نہ قائد انقلاب دیکھا۔ اس انقلاب کی ہلکی سی تصویر قرآن مقدس نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بیان کی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات برحق ہے جس نے اپنا دین برحق اپنے محبوب پیغمبر کو دیا تاکہ دنیا بھر کی باطل ادیان اور شریعتوں پر اس دین کو غالب کر دے۔ تو اللہ نے دین دیا کیوں؟ غالب کرنے کے لیے، یعنی دین دنیا میں آیا تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے نہیں آیا۔ تو رب تعالیٰ نے اس منظر کو واضح کر دیا کہ دین غالب کیوں ہونے آیا، اس لیے کہ دین میں تقویٰ ہے، دین میں تقیہ نہیں۔ اگر تقیہ ہوتا تو دین نہ ہوتا، دین ہے تو تقیہ نہیں ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے رسول کا سب سے بڑا انقلاب جو اس دنیا میں آیا، اس دور میں آیا جب کہنے والوں نے تان کیا یہ محبوب پیغمبر جس کے صحابہ کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا کوئی نہیں، لڑنے کو تلواریں کوئی نہیں، کھانے کو کھجوریں کوئی نہیں، چچ کی جوتیاں کوئی نہیں، سواری کے جانور کوئی نہیں، آئے ہیں انقلاب برپا کرنے۔ کیسے کریں گے؟ تو قرآن نے کہا کہ اس کے لیے اللہ بھی کافی ہے، اللہ کا رسول بھی کافی ہے، رسول اللہ کے یار بھی کافی ہے۔ اور یہ یار کون ہے؟ جو بدر میں 313 لڑے 1000 کے ساتھ، احد میں 750 لڑے 3000 کے ساتھ، جنگ موتا میں 3000 لڑے 2 لاکھ کے ساتھ، جنگ یرموک میں تھے 60 لڑے 60,000 کے ساتھ، جنگ جنگسرین میں 10 تھے لڑے 10,000 کے ساتھ۔ تھوڑا تناسب نکالیے، مقابلہ 1 اور 3 کا صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے، مقابلہ 1 اور 4 کا صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے، مقابلہ 1 اور 70 کا صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے، مقابلہ 1 اور 1000 کا صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ کون تھے یہ لوگ؟ یہ وہ نہیں تھے جو آسمان سے پکی پکائی اتر کر کھانے والے، لیکن اپنے پیغمبر سے کہہ دے تو جانے تیرا خدا جانے تھے کون؟ پیڑ پر پتھر تھا تب بھی کہہ دیا آمنہ کے لال حکم جو ہوگا تو آگ میں جا پڑے۔ اسی رسول خدا کے یاروں کو اللہ کے نبی نے ایک دن اپنا خواب سنایا، اور خواب کا سنایا سن 6 ہجری ذیقات کا مہینہ، اللہ کے نبی فجر کی نماز، مدینہ کی مسجد، رسول خدا کا خواب۔ میرے یارو، میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اکیلا نہیں کر رہا، تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔
ساتھ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ اللہ نے جو والذین ماہو کا تاج بنایا ہے، سوتے میں بھی تم میرے ساتھ ہو، جاگتے میں بھی تم میرے ساتھ۔ جیسے خواب سنایا رسول خدا نے، تو اگلے ہی نماز کا ٹائم میں 1450 یار سامان سفر لے کر پیغمبر کے دروازے پر آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ آج ہی جانا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، نبوت کا خواب ہے، قائد کا خواب ہے، تو نظریاتی کارکن کہتے اسی کو ہیں جو اپنے قائد کے خوابوں کی تعبیر بن جائے۔ اس کارکن کو کارکن نہیں کہتے۔ فیصلہ کب ہوگا، پالیسی کب آئے گی، مجھے پتہ کوئی نہیں کیا ہوگا۔ بھائی قائد نے جو خواب دیکھا، مسجد حق نواز سے مختصر سے وجود والے نے، یہ آج کے ہمارے موجودہ قائد مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب نے یہ بات ڈھکی چکی۔ ایک بات تو پکی ٹھکی ہے کہ 22 جمادی الثانی کو شہنشاہ وفا ابو بکر صدیق کی مدح کا جلوس نکالیں گے انشاءاللہ۔ پتہ ہے آپ کو بھائی؟ انشاءاللہ جی بھائی، اسلام آباد میں مولانا لدھیانوی صاحب نے اعلان کیا اگر یہ مشی اور مستی کا جلوس نہ رکے تو انشاءاللہ آنے والے سال میں 28 صفر ہجرت کیا وہ دن ہے جب ابو بکر صدیق نے پوری کائنات کا رشتہ توڑ کے نبی کا ساتھ نبھایا۔ تو انشاءاللہ ہم تاجدار وفا ابو بکر صدیق کے نام کی مدح صحابہ ریلی نکالیں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی، انشاءاللہ مزید کو پالیسی چاہیے۔ یکم محرم الحرام مدح فاروق اعظم کی ریلی، 18 ذی الحج عثمان غنی کے نام کی ریلی، پتہ ہے سب کو بھائی؟ انشاءاللہ 21 رمضان سیدنا علی المرتضیٰ کے نام کی ریلی، پتہ ہے سب کو؟ کوئی اور نکلے نہ نکلے، ہماری جماعت کا چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا، مدح صحابہ کا پلے کارڈ اٹھا کر سڑک پہ آئے گا انشاءاللہ۔ کرتے وعدہ۔ تو ہوا کیا؟ نبی نے یاروں کو لیا، مدینہ سے صرف 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ تو آمنہ کے لال نے یاروں سے پوچھا تم میں کون سا میرا یار ایسا ہے جو مجھے اس رستے سے لے کر مکہ پہنچائے جو رستہ عام رستہ نہیں۔ مکہ سے مدینہ 3 رستے ہیں۔ ہجرت والا رستہ جو ابو بکر صدیق نے تراشا تھا، عام رستہ جو مکہ سے مدینہ آتا ہے، اور تیسرا رستہ جو خدا کے نبی نے مدینہ سے مکہ کی جانب اللہ کے نبی گئے تھے عمرہ کرنے کے۔ ایک یار اٹھا، عرض کیا رسول اللہ میں جو حاضر ہوں، ایسے رستے سے لے کر جاؤں گا دشمن کے سر پہ پہنچے گا، دشمن کو خبر بھی کوئی نہیں۔ نبی بزدلی ہوتا، جی بھائی نبی بزدلی ہوتا تو آقا چھپ چھپا کے کیوں گئے؟ اس لیے کہ اپنے مشن کو تکمیل تک پہنچانے سے لیے پہلے اعلان کر دینا یہ جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے۔ جو آپ کا جماعتی پلان ہو دشمن کو پتہ تب لگے، جوتا ہو غصہ ہو لدھیانوی کا بڑے کافر کے سر۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی، ایبٹ آباد میں لدھیانوی صاحب نے اعلان کیا جن بدبختوں کو اپنا چورن پرائی دکان پہ بیچنے کا شوق ہے تو ان کے لیے وہ اعلان لازمی تھا۔ جن کو زیادہ بدہضمی ہے تو میں اپنے قائد کی قیادت میں اعلان یہ کرتا ہوں، کل رات میں نے ایبٹ آباد بھی کہا جن کو تکلیف ہے کہ لدھیانوی صاحب نے نعرے سے منع کیوں کیا تو ہمت کرو، باپ کے بیٹے بنو، اسی عنوان پہ اشتہار چھپاؤ، فوری طور پہ آ کے تمہیں نعرے کی تشریح میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط اپنی آئی ڈی سے اشتہار بنا کے بھلے میرا نام لکھے، اوپنلی اپلوڈ بھی کر دو، میزبانی تم کرو، نام بھی لکھو، گھر تیرا ہوگا، جلسہ تیرا ہوگا، عنوان تیری من مرضی کا، بیان میرا ہوگا۔ پتہ لگ جائے گا کہ کتنی ہمت ہے، کتنا سننے کا چاؤ ہے، ورنہ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا تھا اگلے ہی دن کراچی کمپنی میں، ٹھیک ہے؟ اور دنیا جانتی ہے آصف علوی جیسا بدبخت برطانیہ میں بیٹھ کر رہا، 15 منٹ کی ویڈیو جاری کی، لدھیانوی صاحب نے نعرہ لگا دیا۔ دشمن کو نعرہ سن گئے، اپنوں کو نہیں سنا، اپنوں کو تو رسول خدا متبادل رستے سے کہاں پہنچے؟ اچھا بھائی یہاں سے کبیر والا سے جھنگ اگر جانا ہو تو رستے کتنے بھائی؟ ایک ہے سیدھا رستہ،
براستہ شو، ایک ہے موٹر وے پہ جائیں، تیسرا سردار پور احمد پور سیال جائیں، چوتھا عبدالحکیم پیر محل ٹوبہ ہو کے چلے جائیں، تو کم از کم میرے بھائی 4 راستے تو مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن جانا جھنگ ہے، پہنچنا بھی جھنگ ہے۔ رستہ چاہے کوئی سا بھی اختیار کر لے تو رستے کے بدلنے کو منزل کا بدلنا بھی کہتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، رستے کے بدلنے کو منزل کا بدلنا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عصمت الصحابہ زندہ باد، یہ نہ رستے کے بدلنے کو جو تم نے اتنا سیریس لیا کہ پیمپر اپنے گیلے کر لیے۔ حضور یہ اعتراض تو تب بنتا تھا جب رستے پہ چلنے والے نے منزل کو بھلا دیا، اور رسول خدا نے وہ جنگی حکمت عملی دی تھی۔ جیسے پہنچے مکہ سے تھوڑا سا باہر تو مکہ والوں نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا، رسول خدا نے بھیجا اپنے یار کو، عمر تو جا مکہ والوں سے کہ میں محمد لڑنے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جانے سے انکار کوئی نہیں، لیکن مکہ والے جب مجھے دیکھیں گے تو جھگڑا میں نے لگایا تھا، زخم ان کے ہرے ہو جائیں گے، وہ فاروق کے زخم ہوں یا فاروقی کے لگائے ہوئے زخم، زندہ باد، بھولتے نہیں دشمن۔ اللہ کے نبی برداشت نہیں ہوگا، یوں کیجئے عثمان کو بھیج دیجئے۔ عثمان کو کیوں؟ اللہ کے نبی بہت بڑا اعزاز ہے، نبی کا سفیر بن کر جانا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں ٹارگٹ حاصل ہو جائے، جو اللہ کے نبی نے خواب دیکھا خواب کی تعبیر بن جائے۔ تو فاروق اعظم نے اصولیت دے دیا، عہدہ لینا، منصب لینا۔ نظریاتی کارکن کا یہ ہدف نہیں ہوتا، اس کا ہدف ایک ہی ہوتا ہے، عہدہ چاہے اسے ملے، مجھے ملے، کسی کو ملے، لیکن منزل تک پہنچنا چاہیے۔ اخلاص یہ ہے، بھئی یہاں کی سیٹ میں نہیں نکال سکتا، رحمانی صاحب نکال سکتے ہیں، تو اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے کہ مجھے چھوڑیے، سیٹ آپ ان کو دیجئے، کیونکہ یہ ٹارگٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے کیا بتایا؟ نظریاتی کارکن وہی ہوتا ہے جو عہدہ منصب نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ ٹارگٹ حاصل ہو کیسے سکتا ہے۔ رسول خدا نے سفیر کیوں بھیجا؟ بات میں انشاءاللہ جیسے ٹائم پورا ہوگا یہ صاحب قمیض کھینچیں گے، موبائل کی گھنٹی بجے گی، میں یوں جاؤں گا جیسے پاکستان فوج کے آنے پہ جمہوری حکومت جاتی ہے۔ یہ کیوں بھیجا خدا کے رسول نے سفیر کو؟ جی بھائی، نبی بزدل نہیں ہوتا، لیکن جب پوری سوسائٹی میں آپ کے خلاف میڈیا بار پھیلا دی جائے، دیوبندی ہو تو پھر تو اینٹی اسٹیٹ، تو نبی یہ بات نے کیوں سفیر کو بھیجا؟ ہم لڑنے نہیں آئے، بیت اللہ کا طواف کرنے آئے۔ اگر آپ کے خلاف نعوذ باللہ ایسا پروپیگنڈا پھیلایا جائے تو اپنی امن پالیسی کو دشمن تک پہنچانا مثبت انداز کے ساتھ، وہ محمد احمد رسول خدا پہنچائیں تو تب بھی حکمت عملی ہے، محمد احمد لدھیانوی آج پہنچائے تو یہ بھی حکمت عملی ہے۔ نبی کرے تب بھی بزدلی کوئی نہیں، نبی کا کوئی امتی کرے تب بھی بزدلی۔ خیر بات مختصر یہ ہوا کہ مکہ کے سردار آگے، بڑے بڑے آگے، پریشر ڈالنے آگے، آنے والے جو آئے تو حبشیوں کا سردار بھی آ گیا۔ رسول خدا کو پتہ لگا تو اللہ کے نبی مدنی کریم نے کہا میرے صحابہ قربانی کے جانور کھڑے کر دو، کیونکہ حبشہ والے قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ایسا احترام دیا خدا کے رسول نے، آیا نمائندہ بن کے ان کے تھا، جب واپس گیا تو اپنی محفل میں تعریف رسول خدا کی پلان کے کر رہا تھا۔ حبشیوں کا سردار آیا تو رسول خدا کے صحابہ نے قربانی کے جانور کھڑے کر دیے۔ اعتراض ہوتا ہے جب بھی دیکھو سیرت النبی، اتحاد اور استحکام پاکستان، شان صحابہ دفاع پاکستان، ہر اشتہار پہ پاکستان 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 کیوں؟ یہ پاکستان کے چمچے کیوں بن گئے؟ کچھ تو ہے نا۔ تو یاد رکھیے گا نبی ڈرپوک نہیں ہوتا، قربانی کے جانور کیوں کھڑے کیے؟ تاکہ آنے والے کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو آج کے دور میں استحکام پاکستان کا حوالہ یہ وہی قربانی کے جانور ہے جو ہم ان بدبختوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہم اینٹی اسٹیٹ بھی کوئی نہیں، اینٹی پاکستان بھی کوئی نہیں، ہم اسلام کے دائی ہیں، پاکستان کے۔ چلیں آخر آنے والے ایک صاحب اور آگئے، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ جو آیا تو اپنے ہتھیار شتیار چمکا،
جیسے رسول خدا نے دیکھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ رہا ہے بڑے ہتھیار لے کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی ایسا کرو، اونٹوں پر جو ہتھیار چھپا کے رکھے ہیں 2-4 نکالو، لگاؤ پوچھا چھوچا، اور ایسا کرو اونچا لمبا قد والا کوئی صحابی بھی لے کر، اونچا لمبا قد تھا، گوری رنگت تھی، سنہرے بال تھے، نام ہے مغیرہ بن شعبہ، پکڑی تلوار پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہو گیا، نبی کا پروٹوکول آفیسر بن گیا۔ اسی موقع پر جب دشمن نے آیا تو دشمن نے کہا اللہ کے نبی محبوب پیغمبر یہ آپ کے صحابہ، ہماری فوج کو دیکھ کے آپ کے یار بھاگ جائیں۔ اللہ کے نبی چپ رہے، پھر کہا چپ رہے، پھر کہا چپ رہے، جب کہا تو نبی کے پہلو میں بیٹھا نبی کا یار اٹھا اور ایک ہی جملہ کہا، او لات و منات کے غلیظ چیتڑوں کو چوسنے والے ناپاک مشرک۔ دشمن کے کلیجے میں ایسا تیر لگا دل ملا اٹھا۔ اللہ کے نبی یہ قول ہے، کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے دشمن جب اعتراض کرے تو قیادت کا چپ رہنا بنتا ہے، کارکن کا بولنا حق بنتا ہے۔ جیسے پیغمبر کے پہلے یار ابو بکر صدیق نے کیا، اعتراض نبی پر ہوا، بولا ابو بکر صدیق۔ دشمن حیرانگی سے کہتے ہیں آمنہ کے لال یہ کون ہے؟ فرمایا یار اول، ہمراز اول ابو بکر صدیق۔ جملہ ایک کہا، کفر کے غباروں سے ہوا نکالا۔ اسی موقع پر دشمن نے کیا کیا، ادھر مارنا چلا تو پیغمبر کی داڑھی کو ہاتھ لگا، آمنہ کے لال مہربانی کیجئے جنگ ٹال دیجئے۔ جنگ کیا ہے؟ جیسے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگا تو نبی کا پروٹوکول آفیسر مغیرہ بن شعبہ تلوار اٹھائی، دستہ مارا کافر کے ہاتھ میں، کون ناپاک مشرک، ہاتھ پیچھے کر، تیری جرت کیسے ہوئی پیغمبر کی داڑھی کو ہاتھ لگانے کی؟ حیرانگی کے عالم میں یہ کافر کہنے لگا آمنہ کے لال یہ کون ہے جس کو پارلیمانی لبو لہجے کا پتہ بھی کوئی نہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا، اس کے چہرے سے نقاب کھینچا، فرمایا اب پہچان، یہ کوئی اور نہیں تیرا سگا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ۔ چچا کہتا بھتیجے تو مجھے نہیں پہچانتا، فرمایا میں ایسے کسی چچا بچہ کو نہیں پہچانتا جو آمنہ کے لال کو نہیں پہچانتا۔ اب کوئی کہے کہ ووٹ نون کو دیجئے ووٹ، جی بھائی ووٹ کس کا؟ نون کا ہوگا۔ ہمارا ووٹ نہ نون کا ہے نہ جنون کا ہے، ہمارا ووٹ امین مشن حق نواز جھنگوی کے خون کا ہے۔ جو مسلح کا وارث ہوگا ہمارا ووٹ بھی اسی کے لیے، نوٹ بھی اسی کے لیے، سپورٹ بھی۔ باقی پیغمبر کے صحابی نے کہا میں چچا بچہ کو نہیں پہچانتا، کیوں؟ نبی کی ذات کو نہیں پہچانتا۔ بڑے مقدس لبادے میں آئے، بڑی نسبتوں کے حامل بن کر آئے، لیکن جو نظریے کے ساتھ نہیں ہے ہمارا اس کا ساتھ نہیں ہے، ہمارا اس کا ساتھ۔ چلے آخری بات ملے گا کیا؟ اسی موقع پر اللہ نے کہا محبوب، صحابہ جو پریشان ہوئے نا کہ بیت اللہ کا طواف نہیں ہو رہا، تو رب نے قرآنی آیات اتاری، محبوب پیغمبر اپنے صحابہ سے کہو مجھے نہ دیو، سمجھتے بھائی، مجھے دل چھوٹا نہ کرو، میں رب کہتا ہوں اللہ تمہیں فتح مبین عطا فرمائے گا۔ تو کافروں نے کہا یہ فتح مبین کہاں سے آ گئی؟ مکہ میں کوئی داخل نہیں ہونے دیتا، لڑنے کی تلواریں کوئی نہیں، فتح مبین کہاں سے؟ کچھ تو نہیں ان کے پاس۔ ایسے آج کے دور میں یاروں نے کہا ہے تمہارے پاس کیا؟ ایک تمہارا وہ ایم پی اے ہے جو سیاسی لحاظ سے فیڈر پینے کی عمر میں۔ ہم کہتے حضور وہاں بھی اسباب کوئی نہ تھے، یہاں بھی اسباب کوئی نہیں، وہاں بھی فتح مبین تھی، یہاں بھی فتح مبین تھی، کیسے ہے؟ اسمبلی پنجاب کی ہے، بولتی ختیجہ عمر ہے، لیکن زبان حق نواز کی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کا دفاع ہونا چاہیے۔ اسمبلی کے پی کی ہے، بولتا والا ہے، نام اس کا سردار یوسف گجر ہے، لیکن الفاظ وہی حق نواز والے، نبی کے صحابہ کا دفاع ہونا چاہیے۔ اسمبلی میرے بھائی کشمیر کی ہے، بولنے والا سردار عتیق الرحمان ہے، لیکن آواز وہی۔ اور یقین مانیے عتیق الرحمان خان کی تقریر سن لیجئے، تحریر کر لیجئے، پھر کسی سے پوچھئے الفاظ ہیں کس کے، وہ یہ نہیں کہیں گے عتیق الرحمان کے، وہ کہیں گے مولوی مسعود الرحمان کے۔ یہاں پہ کراچی اسمبلی ایم پی اے میرے بھائی تحریک لبیک کا الفاظ کس کے؟ پاکستان کی اسمبلی، پاکستان کی سینٹ، بلوچستان کی اسمبلی، ہر جگہ پر نبی کے صحابہ کے دفاع کا بل پیش کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے جو کہہ دیا فتح مبین تمہارے لیے، وہاں پہ اسباب نہیں تھے، یہاں پہ بھی اسباب نہیں، وہاں بھی ایک چیز ہے، یہاں بھی ایک چیز چاہیے۔ وہاں بھی رب نے کہا مرکز کے ساتھ جڑے رہو کامیابی تمہاری، یہاں بھی کہا جاتا ہے مرکز کے ساتھ جڑے رہو کامیابی تمہاری۔ مرکز کے ساتھ جڑنے میں قیمت کیا ہے؟ کل چلے جانا پل باغ،
کسی ریڑھی والے سے پوچھنا صحیح کیلے کیا ریٹ ہے، جواب ملے گا 100 روپے درجن۔ یہ جو ٹوٹا ٹوٹا ساتھ پڑے ہیں ایک کیلا، جواب ملے گا 60 روپے درجن۔ یہ لنگر والے 100 روپے درجن۔ یہ کچھ سستے کر لیں، آپ یہ 40 روپے لے لیں۔ 40 والا ٹوٹا بکیلا سائز میں لمبا بھی ہے، موٹا بھی ہے، اچھا بھی ہے، چتری والا بھی، لیکن یہ چھوٹا بھی ہے، گلا ہوا بھی ہے، کچھ نرم بھی ہے اس میں دانے، یہ پھر بھی 100 روپے۔ بندہ پوچھے ریڑھی والے سے یہ 100 کیوں، یہ 60 کیوں، جواب ایک ہی ملتا ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اتنا سا پیغام ہے۔